بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد۔ اب یہ بھی بڑا اہم شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے ادب اکیلا تنہا ہی برا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ جو بے ادب ہے، ریگارڈ لیس، ریسپیکٹ لیس پرسن اور unprincipled, the unprincipled man does not mistreat himself alone. صرف اکیلا ہی یہ نہیں ہوتا اپنی ذات میں برا، بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد، بلکہ آگ، اس کی جو آگ ہے نا بے ادبی کی، وہ سارے جہان کو جلا دیتی ہے۔ But he sets the whole world on fire. سارے جہان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ حصی طور پہ نہیں، دوسرے اعتبار سے۔ بے ادب جب کوئی ہو جاتا ہے اور بے ادب کو جب روکنے والا کوئی نہ رہے تو پھر یہ بے ادبی دنیا میں پھیلتی ہے۔ اچھا، ایک تو اس لحاظ سے نقصان ہے کہ اگر آپ روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے، یعنی آپ کے پاس پاور ہے، اختیار ہے اور نہیں روک، تو آپ کی بربادی ہے۔ تمام صاحبان اختیار، جن کے پاس اختیار ہے، جیسے حکمران ہیں، جن کے پاس پاور ہے، عدالتیں ہیں، ان کے پاس پاور، بے ادبی کو روک سکتے ہیں، گستاخیوں کو روک سکتے ہیں، نہیں روک رہے، ان کی بربادی ہے، ان کی تباہی ہے، دنیا اور آخرت میں ان کی تباہی ہے۔ رہ گئے عام لوگ تو وہ پاور نہیں رکھتے، وہ نہیں روک سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے حد سے آگے بڑھ کر پھر اس کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ یعنی اگر تمہیں اختیار نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، ہاتھ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان۔ تو یہ ہے شریعت کا حکم ہمارے لیے کہ کم سے کم دل میں برا جانیں۔ تو بہرحال جی، اگر ایسی صورت ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے اور صاحبان اختیار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو گوارا کر رہے ہیں، تو ان کے دین ایمان کی بربادی ہے، دنیا اور آخرت کی ان کی خرابی ہے، اور ان پر لعنت تو پھٹکار برس رہی ہے پھر، اگر وہ نہیں روک رہے اور اختیار کو استعمال نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح عام آدمی بھی اگر بے ادبی کو اپنے دل میں بھی برا نہیں جان رہا، جتنا اس کے پاس اختیار ہے وہ بھی استعمال نہیں کرا، تو اس پہ بھی لعنت و پھٹکار، اور اس کے دین و ایمان کی بھی خرابی ہے۔ جی ہاں، اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو ہے، یہ جو موبائل کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، مختلف سائٹس کھولی جاتی ہیں، اس میں بے ادبیاں بھری ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اس کو نہ کھولیں۔ اس کو دیکھنا، دیکھ کر برداشت کرنا، پہلے تو آپ ٹھیک ہے کہیں گے غلط ہے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ نفرت بھی کریں گے، لیکن جب آپ بار بار دیکھیں گے خدا نخواستہ تو آپ کی غیرت و حمیت چلی جائے گی، آپ کے لیے وہ بیئریبل ہو جائے گا، برداشت کے قابل ہو جائے گا وہ میٹر، اور پھر خدا نخواستہ کوئی چیز کلک کر گئی اور کوئی بات آپ کو مطلب پسند آ گئی اور آپ کسی بے ادبی کی چیز سے متفق ہو گئے اندر ہی اندر، تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اضعف الایمان، اس کو فرمایا کہ کم از کم اتنا ضرور رہو کہ دل سے برا جانو، اور یہ چیز بھی اگر نہیں رہی کہیں کسی جگہ، کسی موڑ پہ، کسی سطح پہ، کسی لیول پہ، تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیزیں آدمی کبھی نہ کھولے، نا کبھی نہ دیکھے، نہ پڑھیں، نہ بے ادبی کی تقریریں سنیں، بے ادبوں کی باتیں بھی نہ سنیں۔ جب بے ادبی ہو، بالکل جیسے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ، جب تک کہ لوگ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو کھولنا، دیکھنا یا پڑھنا یا شیئر کرنا، یہ سب خطرناک ہے۔ کہ ایمان کے ساتھ غیرت جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی ہے، جس کو ایمان کی غیرت کہتے ہیں۔ جیسے چاند کے گرد ہالہ ایک ہمیشہ طاری رہتا ہے، اس کے گرد چھایا رہتا ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ ایک غیرت، یہ خول ہے ایمان کا، غیرت اور حمیت۔ ایمان اس میں محفوظ ہے،
اگر یہ خول اتر گیا اور آپ نے چیزوں کو برداشت کرنا شروع کر دیا اور آپ کو کسی چیز پر غصہ نہیں آ رہا، پریشانی نہیں ہو رہی، طبیعت میں بے چینی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا خول جھڑ گیا اور ایمان آپ کا بہت کمزور پوزیشن پہ چلا گیا ہے، غیر محفوظ ہو گیا۔ تو یہ کیفیت باقی رہنی چاہیے کہ ہمیں بے ادبی جو ہے وہ اندر سے پریشان کرے اور ہمارا دل جلے، ہمیں افسوس ہو اس بات کا۔ یہ اچھا ہے، یہ ایمان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک سیف گارڈ ہے اور اس کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ نقصان ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور کہ بے ادبی کا ماحول بے ادبی پیدا کرتا ہے، یہ بھی ہے اس کا مطلب کہ بلکہ آتش درہمہ آفاق زد، کہ بے ادبی کا ماحول جب بن جائے گا نا اور ہوتی رہے گی تو پھر پھیلے گی خود بخود، جیسے میں نے بتایا غیرت وغیرہ سب مر جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے اپوزٹ ادب کا ماحول جو ہے وہ ادب کو پھیلائے گا۔ جس ماحول میں ادب ہوگا اس ماحول میں آپ خود بخود باادب ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی باادب ہو جائیں گے۔ اب لوگ اپنے بچوں کو ہر جگہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہر جگہ وہ باتیں سننے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ عام لوگوں میں ایسا ہے، رجحان ہے۔ مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں بے ادبی کا ماحول ہے تو پھر آپ کا بچہ بے ادبی سے نہیں بچ سکتا، یا کم از کم اس کو ہضم کرنے والا بن جائے گا، وہ اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں چلا جائے گا، اس حالت میں، اس اسٹیٹ میں۔ یہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس لیے ادب کا ماحول جو ہے باقی رہنا چاہیے۔ کوئی چیز بھی ایسی دیکھی جائے تو کوشش کی جائے کہ بھئی ادب برقرار رہے، ادب ملوث رہے، اور وہ پریویل ہو، اس کو پرووک کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ ابھارو، اور لوگوں کو اس ماحول کے اندر جو ہے جیسے نہلاؤ۔ اب بہت سے لوگ آج جاتے ہیں نا سعودی عرب وغیرہ، تو وہاں پہ قرآن پاک جس طریقے سے رکھے جاتے ہیں اور جس طرح یہ ہوتے ہیں معاملات، تو یہاں کے جری ہو جاتے ہیں، اس کا اثر لے لیتے ہیں اور پھر ان کے دلوں سے ادب نکل جاتا ہے۔ وہاں دیکھتے ہیں جوتیوں کے ساتھ لوگوں نے قرآن پاک رکھ دیا ہے، کہیں ادھر ادھر سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گئے، زمین پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، پیروں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان میں آ جاتی ضرورت۔ تو ہم تو بھئی ایسی چیزوں سے آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ بالکل، اگر ظاہری طور پہ نظر پڑ بھی گئی تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بے ادب لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، سب نہیں، جو ایسا کر رہے ہیں وہ بے ادب، تو دل سے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر ریجیکٹ کر دو گے بے ادبی کو تو وہیں رہ جائے گی، آپ کے ساتھ نہیں۔ اور اگر اس کا اثر لے لیا ہے، اپریشیٹ کر لیا ہے اور دیکھا ہے اسے بڑے محبت سے، ذوق سے، تو پھر یقیناً ہمارے اندر بھی بے ادبی آ جائے گی۔ تو یہ ہے جناب ادب کے بارے میں آپ کی تعلیم۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد، بٹ ہی سیٹس دا ہول ورلڈ آن فائر، وہ سارے جہان کو آگ لگا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مائدہ آسماں در میر اسید، بی شری و بی و بی گفتو شنید۔ فرماتے ہیں کہ آسمان سے مائدہ اتر رہا تھا، اب پیچھے چلے گئے تاریخ میں، مائدہ از آسماں در میر رسید، آسمان سے مائدہ، دسترخوان، ٹیبل ہوتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل جس پہ کھاتے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل کہلاتی ہے، ایک ٹیبل دسترخوان، ٹیبل آف فوڈ، آسمان سے۔ دا ٹیبل واز کمنگ ڈاؤن فرام ہیون، ٹھیک ہے نا، آسمان سے اتر رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آتے تھے کھانے، من و سلوہ آتے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بی شری، یہ اصل میں فارسی میں یہ وہ شرح ہے عربی کا، لیکن اس کو فارسی والے گرا کے پڑھتے ہیں ہمیشہ، الف کو یا سے بدلتے، بی شری و بی و بی گفتو شنید، یعنی بغیر بے و شراء کے، بغیر خرید و فروخت کے، وداؤٹ سیلنگ اینڈ بائنگ، اور بغیر گفت و شنید کے، یعنی کہ بغیر وداؤٹ اینی ہیڈک،
کوئی ہیڈک نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بغیر اس کے یہ سب اتر رہا تھا. اللہ کے نبی کی برکت سے, ان کی دعا سے بنی اسرائیل بیٹھے بیٹھے کھا رہے تھے. یہ میدان تیہ میں جب آگے رکے تھے, مصر سے جب آ گئے اور یہاں میدان تیہ میں, تو کہا کہ بھئی ہم کھائیں گے کیا, یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب ہزاروں لوگ وہاں پہ, اور پھر اللہ نے یہ شان ظاہر فرمائی, اللہ کے نبی کا معجزہ, اللہ کی قدرت, کہ خود بخود آنے لگی چیزیں. کیا کیا آتا تھا؟ من و سلوہ. من کیا ہے؟ من ایک جو ہے نا وہ تھا, ایک شیریں ڈش سمجھ لیں, اور وہ شکر کی طرح, وہ جیسے شبنم ہوتی ہے اس طرح وہ پتوں کے اوپر جم جاتی اور شکر بن جاتی تھی. وہ اس کو جمع کرتے اور پھر اسے چوستے, اور اس طرح میٹھا پورا. سلوہ یہ پرندوں کا کہا گیا ہے کہ پرندے کا گوشت. بٹیر کہا گیا, اور کوئی پرندہ ہو تو پھر پرندے کا گوشت. پرندے آ جاتے تھے اڑتے ہوئے, یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے تھے. یہ سب بیٹھے بٹھائے ملتا تھا. تو آپ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا. اب جب یہ سب کچھ مل رہا تھا تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا, بے ادبی سے بچنا چاہیے, اور شکر ادا کریں. شکر کرنا ادب ہے, لیکن اس قوم نے اس ادب کو چھوڑ دیا. اب یہ بے ادبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آگے فرمایا, درمیان قوم موسیٰ چند کس, بی ادب گفتند کو سیر و ودس. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے آئے, کچھ لوگوں نے بے ادبی کا راستہ اپنایا, ٹھیک ہے نا, چند لوگ. سم آف دیم, سم پیپلز آف موسیز. تو وہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے بی ادب گفتن, انہوں نے بے ادبی والی بات کی, بے ادبی والی بات کی انہوں نے, اور بے ادبی سے انہوں نے یہ کہا کیا, کو سیر و ادس. یہ لہسن اور وہ مسور کہاں ہے؟ وہ قرآن پاک میں جو آیا نا کہ یہ ہم کھا کھا کے ہمارا دل بھر گیا, ہمیں اب وہ چیز چاہیے جو ہم اگاتے تھے, زمین اگاتی ہے, تو اس سے ہمیں کھلائیے نا, من بقلیہ و کثائیہ و فومیہ و عدسیہ, تو وہ ہمیں چاہیے اب. تو یہ بے ادبی تھی. ایک چیز انہیں نعمت کے طور پہ مل رہی تھی بغیر کسی ذلت و خواری کے, تو وہ یہاں کے پھر مطالبہ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے جی ہمیں وہ گارلک چاہیے, لینٹلس چاہیے. ویئر از گارلک, ویئر از لینٹلس. مسور کہاں ہے, گارلک کہاں ہے؟ یہ بے ادبی ان سے سرزد ہوئی. تو انہوں نے جب یہ بے ادبی کی تو پھر کیا ہوا معلوم ہے اس کا نتیجہ؟ دیکھو جی, آدمی جب خوشحال ہوتا ہے نا تو اس کا ادب کم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان ذرا غافل ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے میں بے نیاز میں سب ملا ہوا ہے. ادب فقیروں کا کام ہے, غریبوں کا, جن کو ضرورت ہے, جن کو حاجت ہے, ان کا کام. میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. یہ ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, انسان کی کمزوری ہے, فطری کمزوری ہے. یہ قوم جب خوشحالی کے دن دیکھ رہی تھی اور مل گیا انہیں سب, تو بڑے وہ ہو گئے, بالکل بے نیاز ہو گئے, اور سیر چشم ہو کر کے ایسی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. یہی بے ادبی ہو گئی. اور جب یہ بے ادبی ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ منقطع شد خانان از آسمان. منقطع ہو گیا. منقطع شد خان و نان از آسمان, باند رنج زر و بیل و داسمان. منقطع ہو گیا, کٹ آف. کیا؟ ہیونلی بریڈ, دا ہیونلی بریڈ and the dishes of food, all of these things which were coming down from the heaven, and all of that was cut off. پھر وہ کٹ آف ہو گیا, رک گیا سلسلہ. ماند رنج زر و بیل و داسمان, اور کیا رہ گیا؟ بوائی کا رنج, مشقت. اب بوائی کرو, جاؤ, جیسے قرآن نے فرمایا بھی تو مصر فإن لکم ما سألتم, جاؤ فلاں شہر میں اور جا کر کے پھر وہاں کرو زراعت و کھیتی باڑی. تو اس کو فرمایا رنج زرع, بوائی کا رنج, ٹوائل آف سوئنگ. دیر ریمین ٹوائل آف سوئنگ. وہ بیل و داسمان, اور کیا رہ گیا؟ پھاوڑا اور درانتی.
ہیں اینڈ میٹک پھاوڑا اور سائت درانتی، میٹک اینڈ سائت، بس یہ رہ گیا. اب یہ کرو، بس پھاوڑے لو، بیلچے پکڑو، درانتیاں لو، کرو کام، محنت مشقت پتہ چلے گا تمہیں. تو دیکھا آپ نے کہ بے ادبی سے کیسے گرے اوپر سے اور کہاں پہنچ گئے. آرام سے عزت کی روٹی کھا رہے تھے، بے ادبی کی، اب ذلت سے کماؤ، ذلت سے کھاؤ. یہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. مطلب اس واقعہ سے آپ نے یہ استدلال جو فرمایا نا، ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آدمی ادب کرتا رہتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ادب ہے، اللہ کی نعمتوں کا ادب کہ رب نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، ہماری شکایت نہیں. اس لیے بہت سی چیزوں کو جیسے شکوہ سمجھتے تھے بزرگان، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو وہ برا بھلا کہنا. حدیث میں بھی آیا ہے کہ جیسے ہوا کو لعنت مت بھیجو، قدرت کی چیزوں کو، زمانے کو برا مت کہو، گالی مت دو. تو ایسا یہ آداب میں ہے. اور اس نے جب دیا ہے تو اس کو پھر اپنے ایسے اس کو استعمال کرو کہ شکر جو ہے وہ ادا ہو. نہ یہ نہ سمجھو کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کنجوس ہو جائیں گے، ہم کوئی جیسے بہت بخل کر رہے ہیں اور ہم بہت لالچ وغیرہ کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، یہ بخل نہیں ہے. اگر آدمی روٹی بچی ہوئی اس کی قدر کر رہا ہے تو بخل نہیں ہے، یہ رب کی نعمت کی قدر ہے. بچی ہوئی روٹی کو بھی کھا رہا ہے وہ. اگر وہ برتن کو اپنے اس لیے صاف کر رہا ہے کہ یہ ناقدری ہوگی، ایک پیسہ اگر پڑا ہوا ہے گھر میں اس کو اٹھا کے رکھ رہا ہے کہ وہ کسی کام آ جائے، تو یہ بخل اور کنجوسی نہیں ہے. سمجھے نا، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں. اور اکثر لوگ معاشرے کی اس غلط رجحان کی وجہ سے ایسی چیزوں کو پھر نظر انداز کرتے ہیں اور ضائع ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. ہر چیز میں نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی قدر یہ اس کا ادب ہے. اس ادب کا تقاضا ہے یہ. اگرچہ وہ ایسی کوئی مقدس شے نہیں ہے مگر ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کا لحاظ کریں. یہی ادب ہے، اس سے رب خوش ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو یعنی قدر کرتے ہو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں پھر اضافہ کروں گا تمہارے اس نعمت میں. تو کوئی چیز ضائع نہ کریں. یہ پانی جو پیا آپ نے اور بچ گیا تو پھینکنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ضائع نہ ہو، کوئی صورت نکل آئے استعمال کی. آپ خود پی لیں یا کسی کو پلا دیں، یا کچھ نہیں ہے تو پھر کسی جانور کو ڈال دیں، پودوں میں ڈال دیں. قدر ہو جائے گی اس کی. پھر انشاءاللہ آپ کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. بھلے دنیا پیاس سے مر رہی ہو لیکن قدردان کو انشاءاللہ نعمت ملے گی. اور اگر آزمائش آئے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے تاکہ اور مرتبہ عطا فرمائے. حضور نے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے روٹی پڑی ہوئی دیکھی، اٹھا لیا. فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کرو، جس قوم سے چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی، اس کو اٹھا لیا. یہ قدر ہے. تو یہ ہمیں باقاعدہ بتایا گیا ہے. تو اس لیے جو لوگ اس قدر کو اختیار کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں جناب. اور جتنا آدمی مالدار ہو کر کے ایسا کرے تو سبحان اللہ وہ اتنی بڑی مثال ہے. دیکھو غریب آدمی تو اس لیے بھی کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ چیزیں بچا رہا ہے، لیکن ایک مالدار آدمی اگر ایسا کر رہا ہے تو، یا ایک ہمارا حکمران کوئی ایسا کرے، وہ وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی ملک کا بڑا سربراہ اور جس کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہے، وہ اگر ایسی کوئی مثال قائم کرے تو کیا بات ہے. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ جائے گا، پوری دنیا پہ امپیکٹ پڑے گا اس کو. اور ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، بڑی بڑی حکومتوں میں بیٹھ کر بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کی. تو آپ نے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ انہوں نے جب قدر نہیں کی نا ایک نعمت کی تو پھر وہ نعمت ان سے منقطع بھی ہو گئی اور رنج و مشقت ان کے متھے پڑ گئی اور اس تکلیف میں وہ جا پڑے اور پھر انہیں بھگتنا پڑا. اور جیسے قرآن نے فرمایا اِہْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ،